جو انسان خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں نہ وہ دنیا میں مایوس ہوتے ہیں اور نہ وہ مرنے کے بعد آخرت میں مایوس ہوتے ہیں۔ ایک شخص جب کمانے کے لیے گھر سے نکلنے کی اس نے جب کوشش کی، گھر سے باہر آیا، گھر میں صرف ایک بیوی تھی اور وہ بیوی بھی حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں اپنے شوہر کی امانت موجود تھی۔ جب گھر سے باہر آیا، اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ دروازے پہ آ کر اس کی بیوی نے اس سے سوال کیا، اے میرے شوہر، میرے سر کے تاج، آپ تو کمانے کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی شاید گزار بھی لوں، لیکن جو میری کوکھ میں آپ کی امانت موجود ہے، جو آپ کا بچہ میری کوکھ میں موجود ہے، اس کی پرورش میں کیسا کروں گی، اسے میں کیسا پیدا کروں گی؟ لوگوں، اس انسان کا جواب سنو جو آج لوگ دنیا پہ بھروسہ کرتے ہیں، خدا کو بھول چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس انسان کا جواب سنو۔ گھر سے نکلتے وقت وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے، اے میری جوزہ، اے میری بیوی، تم اس خدا پہ بھروسہ کرو جس نے ساری دنیا کو بنا دیا، میں اس اپنی بچے کی ذمہ داری اس اللہ کو دیتا ہوں جو ساری دنیا کا ذمہ دار ہے۔ یہ کہہ کر جو وہ اپنے گھر سے نکلا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرنے کے بعد میں، کچھ مہینے کے بعد میں، چند دولت اکٹھی کر کے جب وہ اپنے گھر واپس لوٹنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ گھر جس میں وہ اپنی بیوی چھوڑ کر گیا تھا، اس گھر کے اندر تالا لگا ہوا ہے۔ تالا لگنے کا سبب اس نے اپنے آس پڑوس کے گھر والوں سے پوچھا، لوگوں، اس گھر کے اندر میری بیوی رہتی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا کمانے کے لیے، لیکن آج جب میں گھر واپس لوٹا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں تالا لگا ہوا ہے۔ جب تالا لگنے کا سبب اس نے اپنے آس پڑوس کے گھر والوں سے پوچھا اور پوچھنے لگا، لوگوں، اس گھر کے اندر جو میری بیوی موجود تھی لیکن آج گھر کے اندر تالا لگا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے جانے والے شخص، جس وقت تو اپنے گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلا، چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد اس میں تکلیف میں مبتلا ہو گئی، اور تکلیف میں مبتلا ہونے کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اتنا جب اس نے سنا، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایک آہ زبان سے نکلی، تڑپنے لگا، بلبلانے لگا۔ لوگوں سے کہا، لوگوں، کم از کم اتنا مجھے بتا دو کہ جس قبرستان کے اندر تم نے اسے مدفون کیا ہے، دفن کیا ہے، اتنا مجھے بتا دو کہ وہ میری بیوی کی قبر کہاں پر موجود ہے۔ لوگوں نے اسے اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لینے کے بعد میں اس کی قبر پر جا کر اسے بٹھا دیا۔ جب قبر پر پہنچا، قبر پہ جانے کے بعد رات کی تاریکی میں اپنی قبر پہ، اپنی بیوی کی قبر پر وہ دعا کرنے لگا، مولا میری بیوی کی مغفرت فرما، میری بیوی کی شفاعت فرما۔ وہ قبر پر بیٹھ کر صرف دعا کر رہا تھا، اللہ کریم کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کی بیوی کی قبر کے اندر آگ لگ رہی ہے۔ پریشان ہو گیا۔ جب گھر پہنچا، گھر جا کر جب اپنے بستر پر لیٹا تو بستر پر لیٹ کے کروٹیں بدلنے لگا۔ جس بیوی سے اپنی محبت کرتا تھا، اس بیوی کی قبر میں آگ کو محسوس کر کے رونے لگا، گڑ گڑانے لگا۔ جب سینے میں برداشت کی طاقت نہ رہی، جب برداشت سے بات باہر ہو گئی، تو رات میں 12 یا 1 بجے کے وقت وہ اٹھا اور چارپائی پہ اٹھنے کے بعد میں اس اپنی بیوی کی قبر پر پہنچا۔ قبر پہ جانے کے بعد قبر کی مٹی ہٹانے لگا۔ قبر کی مٹی ہٹاتا چلا گیا۔ قبر کی مٹی ہٹانے کے بعد میں اس نے جب قبر کے پٹلے ہٹائے، دیکھتا کیا ہے کہ قبر کے اندر کوئی آگ موجود نہیں ہے۔ اس کا وہم دور ہوا، خوش ہونے لگا کہ بے شک میری بیوی نماز پڑھنے والی تھی، میری بیوی خدا کی فرما بردار تھی، رمضان کے روزے رکھنے والی تھی، پردہ کرنے والی تھی۔ آج میرے دل میں یہ سکون پیدا ہو گیا کہ واقعی میری بیوی کے قبر کے اندر کوئی آگ موجود نہیں۔ لیکن لوگوں، جب قبر بند کرنے لگا، قبر بند کرتے کرتے جب قبر کا آخری پٹلا لگانے لگا، لوگوں، وہ قبر کا آخری پٹلا لگانے کے لیے جب اس نے اپنے ہاتھ بڑھائے تو قبر کے اندر سے ایک چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ جب اس نے بچے کی رونے کی آواز سنی، بے چین ہو گیا۔
قبر کے پٹلے پھر ہٹائے، جب قبر کے اندر دیکھتا کیا ہے کہ خدا کی قدرت موجود ہے، اور قبر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ موجود ہے جو اس کی بیوی کے کوکھ میں تھا۔ اللہ پاک نے اسے قبر کے اندر پیدا فرما دیا۔ قبر کا بچہ اٹھاتا ہے، قبر بند کرتا ہے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، میرے مولا بے شک تیری قدرت بہت بڑی قدرت ہے، بے شک تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے میرے اللہ، کہ 15 یا 16 دن میری بیوی کو انتقال کیے ہوئے ہو گئے، لیکن آج بھی تو نے اس بچے کو زندہ رکھا، بنا کسی کھانے کے، بنا کسی پانی کے۔ بے شک اللہ تو قدرت والا ہے۔ تو لوگوں غیب سے آواز آتی ہے، جو لوگ خدا پہ بھروسہ کرتے ہیں، جو لوگ خدا پہ صرف وشواس رکھتے ہیں، جو لوگ خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، خدا کبھی انہیں مایوس نہیں کرتا۔ اس شخص کو غیب سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ جس وقت تو کمانے کے لیے گھر سے باہر نکلا تھا تو نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس بچے کی ذمہ داری میں خدا کو دیتا ہوں، اور جو بندہ اپنی دولت کی، اپنے بچوں کی، اپنی عزت و آبرو کی ضمانت ذمہ داری خدا کو دیتا ہے، اللہ پاک کبھی اسے مایوس نہیں کرتا۔ اور یہ تو تیرا بچہ ہے، جس وقت تو گھر سے باہر گیا تھا، اگر تو اپنی بیوی کے لیے بھی یہ بات مجھ سے کہتا کہ اللہ اپنی بیوی کی ذمہ داری بھی میں تجھے دیتا ہوں، تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اس وقت تک تیری بیوی کا انتقال نہیں ہوتا، کہ جب تک وہ تجھ سے ملاقات نہیں کر لیتی۔ لوگوں، کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا کا بھروسہ توڑ کر، دنیا کا وشواس توڑ کر، اگر تمہیں کسی پہ بھروسہ کرنا ہے، کسی پہ وشواس کرنا ہے، کسی کو ذمہ داری دینی ہے اپنی زندگی، اپنی آبرو، عزت و آبرو کی، تو لوگوں صرف خدا ہے۔ خدا سے محبت کرو، خدا کے لیے اپنے بچوں، اپنی جانوں کو قربان کرو، اللہ پاک دنیا اور آخرت کے اندر تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ السلام علیکم۔